اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ فرمایا نون، نون کی قسم ہے، والقلم اور اس قلم کی قسم ہے، وما یسطرون اور ان سطروں کی قسم ہے، ان الفاظوں کی قسم ہے کہ جس قلم کے ساتھ جو الفاظ لکھی گئی ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، کافر بکواس کرتے رہے۔ کتنی عظیم قسم اٹھائی، فرمایا نون کی قسم اٹھائی ہے، قلم کی قسم اٹھائی ہے، اور ان سطروں کی قسم اٹھائی ہے جو اس قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ گویا اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ نون، ایک روایت میں آتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ نون سے مراد دعات ہے، صحیح کی دعات جو ہوتی ہے نا، دعات، فرمایا دعات مراد ہے، اور قلم سے مراد قلم ہے، وما یسترون، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس دعات کی قسم ہے جس میں سیاہی ہوتی ہے، اور قلم کی قسم ہے جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وما یسترون، اور ان سطروں کی قسم ہے جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ میرا پیغمبر ہم نے لکھ دیا ہے اس قلم کے ساتھ، اس سیاہی کے ساتھ کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے مفسرین نے کہ نون سے مراد مچھلی ہے، مچھلی مراد ہے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اللہ نے فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، فرمایا مجھے اس مچھلی کی قسم ہے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی تھی، اس کی قسم، فرمایا نون اس مچھلی کی قسم ہے، مچھلی یعنی عمومی مچھلی کو نون کہتے ہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات ایک مچھلی پہ قائم ہے، مچھلی جب ابھر کے اوپر آئی ہے اس کے اوپر مٹی جم گئی، اور مٹی آہستہ آہستہ سورج کے روشنی کے ساتھ خشک ہو گئی، اور آہستہ آہستہ دنیا معرض وجود میں آ گئی۔ قیامت کے قریب یہ مچھلی کو اللہ زندہ کرے گا، یا وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے، مچھلیاں بہت ہی سال سوئی ہوتی، کئی مقاموں پہ دیکھا گیا ہے کہ اوپر گھاس بھی اگ جاتی ہے، درخت بھی اگ جاتے ہیں، مچھلیاں خشکی اوپر، کچھ پانی کے اندر کچھ خشکی کے اوپر ہوتی، اور اوپر گھاس بھی اگ جاتی ہے، درخت بھی اگ جاتے ہیں۔ قیامت کے قریب آئے گا تو اللہ مچھلی کو حکم دے گا پانی کے اندر چلی جائے گی، اور یہ ساری دنیا اللہ لپیٹ دے گا۔ والقلم وما یسطرون، اور نون کی قسم ہے
قسم ہے، وما یسترون، اور ان الفاظ کی قسم ہے جن کے قلم کے ساتھ جو الفاظ لکھے گئے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قلم کو بنایا اور کہا اکتب، لکھنا۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو۔ پھر کہا اے اللہ کیا لکھوں اس قلم کے ساتھ؟ فرمایا ما کانا وما یکون، لکھ لو جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے سب لکھ لو اس کے ساتھ۔ تو قیامت تک احوال اس قلم کے ساتھ لکھ دیے گئے۔ یہ وہ قلم ہے جس کو تقدیر کی قلم کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس عظیم ترین اس قلم کی قسم ہے، اس سیاہی کی قسم ہے، وما یصدرون، ان الفاظ کی قسم ہے، اس تقدیر کی قسم ہے، ما کان وما یکون کے جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی فضل کے ساتھ نعمت کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہے۔ عظیم ترین قسم اور جواب قسم بھی عظیم ترین۔ جواب کیا ہے کہ اللہ کریم کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے بے شک اللہ فرماتے ہیں آپ کے لیے لامحدود اجر ہے، لامحدود اجر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے میرے پیغمبر، اتنا دیں گے فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تمنا ہے، جستجو ہے، بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ یہ کافر تو تانا دیتے ہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں، آخری پیغمبر کیسے ہیں، سچے پیغمبر کیسے ہوئے کہ آپ کا تو اپنا قبلہ ہے۔ ہماری تورات اور انجیل میں موجود ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ آپ کیسے اللہ کے پیغمبر ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اللہ کب میرا قبلہ بیت اللہ ہوگا؟ بیت اللہ بھی اچھا تھا، بیت المقدس بھی بہت اچھا قبلہ تھا، لیکن لوگوں کے تانے تھے، دشمن تانے دے رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار گزرے۔ اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے پیغمبر قد نرى، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، دیکھتے ہیں کب حکم آئے گا، کب حکم آئے گا، ورنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے اوپر نہیں دیکھا کرتے تھے، حیا کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے چلتے تھے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ زمین پہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے گویا کوئی چیز گم ہو گئی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، اپنے راستے کی طرف۔ کوئی غیر محرم آ بھی جاتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں پڑتی تھی، ہم تو راستے میں دیکھتے ہی جاتے ہیں نا، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے
اوپر نہیں دیکھا کرتے، لیکن قبلے کی تحویل کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ اللہ کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیغمبر آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور دل میں جو طلب ہے، جو رضا ہے، ہم اس کو دیکھ رہی ہیں، جان رہی ہیں میرے پیغمبر۔ قد نرا، بار بار دیکھتے۔ اور مفسرین نے فرمایا اللہ نے قد ارا نہیں کہا، یعنی میں دیکھتا ہوں بار بار آسمان کی طرف اٹھنا آپ کا چہرہ، نہیں آپ کے چہرے کو سر میں نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ میرے پیغمبر آپ حسن والے، جمال والے، کمال والے چہرے کے ساتھ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، قد نرا، میں بھی اور فرشتے بھی آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ بار بار چہرہ اٹھنا اب رضا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب میرا پیغمبر ہم آپ کو حکم دینے لگے ہیں اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ نے تحویل قبلہ کی آیات نازل کی۔ گویا اللہ فرمانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، لامحدود اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم تر اخلاق کے مالک ہیں، عظیم تر اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اخلاق کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اے اماں جان یہ بتلائیے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں عائشہ نے فرمایا اے پوچھنے والے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے لکان خلقہ القرآن، الف لام سے شروع کرتا جا والناس پہ پہنچے گا، نبی کا اخلاق ہوگا۔ ہر آیت، ہر سورت نبی کا اخلاق ہے، عظیم ترین اخلاق کے مالک ہے۔ اللہ نے جو اخلاق دیا نبی کو، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیغمبر آپ رحمت والے، آپ مہربانی والے، آپ اخلاق والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ پاس بیٹھے ہوئے قربانیاں دینے والے صحابہ کرام بھی بھاگ جاتے۔ آپ اخلاق والے ہیں، آپ رحمت والے ہیں، آپ شفقت والے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے نبی کے اخلاق کا ذکر کیا گیا۔ کبھی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اخلاق کی تعمیر کے لیے آئے ہیں، اخلاق کی تعمیر، بری خصلتوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، لالچ ہے، حرص ہے، یہ اخلاق کے منافی عمل ہے۔ جھگڑے ہیں، فساد ہے، یہ اخلاق کے منافی عمل ہے۔ فرمایا ان کی تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی لمکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، حق تعالیٰ نے مجھے اخلاق عالیہ کی تتمیم اور افعال حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ جو اخلاق عالیہ ہے
اس کو مکمل کرنے کے لیے، اور افعال حسنہ ہے، بہترین افعال ہے، اس کی تکمیل کے لیے، تعمیر کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، بھائی کو بھیجا، جاؤ مکہ میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات کر کے آؤ، آیا وہ نبی ہے بھی یا نہیں۔ بھائی انیس نام تھا، مکہ کا چکر لگا کے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے گیا، جا کے اپنے بھائی ابو ذر کو بتلایا اس نے ان الفاظ کے ساتھ کہ رأیت رجلا یأمر بالخیر وینہی عن الشر، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق۔ وہاں پہ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، یا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو خیر اور بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور شر اور برائی سے روکنے والا ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کی تعمیر اور تربیت کرنے والا ہے۔ گویا ایمانی اور اخلاقی تعمیر بہت ضروری ہے، ورنہ آج علم کی کمی نہیں ہے، آج دین کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو اخلاق کی کمی ہے۔ آج اخلاق والے لوگ کدھر گئے؟ نبی والے اخلاق نظر نہیں آتے، فساد نظر آتا ہے، شر نظر آتا ہے، لیکن اخلاق نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، بہترین اخلاق کے۔ اور علماء نے اخلاق کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہوتا ہے، ایک اخلاق کریمہ ہوتا ہے، اور ایک اخلاق عظیمہ ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف میانہ روی کیا جائے، میانہ روی اختیار کی جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے کے لیے آئے، میانہ روی پیدا کرنے کے لیے آئے۔ مشہور واقعہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، حجر اسود کی تعمیر میں سرداران قریش کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انصاف کا فیصلہ کیا، ایک چادر ڈالی اور حجر اسود اس میں ڈالا، اور سارے سرداران قریش کو کہا چادر کا ایک پلو پکڑ لیجئے، سب کا حصہ اس میں آ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا، کسی کا اس میں اختلاف نہ ہو، ورنہ جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا۔ تو گویا عدل ہے، اخلاق حسنہ، عدل کرنا چاہیے، اور اخلاق کریمہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عفو اور درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے۔ معاف کرنے کی صفت ہو کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں وہ معاف کرے دوسرے کو، جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا جو آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن بدلہ بھی اتنا جتنا دوسرے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اتنا بدلہ،
لیکن اگر کوئی آدمی معاف کر دے، بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دے اور اصلاح کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے کہ اس کا کتنا عظیم اجر ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ کی طاقت رکھنے کے باوجود ایک آدمی بدلہ نہیں لیتا ہے، ایک آدمی بدلہ نہیں لیتا، طاقت ہے اس کے پاس، اختیار بھی ہے، شریعت کا اختیار بھی ہے، اور ویسے بھی اس کے پاس قوت ہے دوسرے سے بدلہ لینے، لیکن بدلہ نہیں لیتا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جنت کے وسط کے اندر، جنت کے چوک کے اندر عالی شان اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، کہ معاف کرنا سیکھے۔ اور اخلاق کی کریمہ یہ عظیمہ یہ ہے کہ صرف عفو اور درگزر نہ کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان والا سلوک کرے، اس سے بڑھ کر صرف معاف نہ کرے بلکہ بڑھ کر احسان کرے، دوسرا زیادتی کرنے والا ہو اور یہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا۔ فرمایا جس طرح سورہ اعراف میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، فرمایا معاف کیجئے اور بلائی کا حکم کیجئے اور اعراض کیجئے جاہلوں سے۔ کوئی جاہل آپ کے سامنے آ جائے نا، اپنی جہالت کا اظہار کرے، گالی گلوچ جھگڑے کی نوبت آ جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس سے اعراض کریں، منہ موڑ لیں۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم ترین یہ عمل ہے کہ انسان کے اندر وہ کمال پیدا ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جو صحابہ کرام کے اندر اخلاق تھے۔ مشہور واقعہ ہے فتح مکہ، 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی، 8 ہجری۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور چکر لگا رہا ہے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، آج بدلے کا دن ہے، چن چن کے بدلے لیں گے، یہاں اس سرزمین پہ ہمیں گھسیٹا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس شخص کو، اے صحابی ذرا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ہم اس سے بدلے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ جھنڈا اٹھا، جہاں جہاں سے تو چکر لگا کے آیا ہے وہاں پہ جا اور پھر چکر لگاتے ہوئے صدا بلند کر کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو مرحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو زخموں پہ مرہم لگانے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے وہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چچا کا قاتل وحشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہندہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو نکال کر اسے چبایا تھا، دشمنی کا اظہار کتنا تھا، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اپنے جانی دشمنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، یہ ہے عظیم ترین اخلاق۔ آج تو 10 روپے کا ہمارا کوئی نقصان کرنے والا ہے، ساری زندگی ہم اس کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں، 1 انچ زمین کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ ویسے تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، صرف سلام اور تسمیہ برتنے سے اخلاق نہیں آتا، اخلاق عملی عمل ہے۔ آپ کے عمل کے اندر کیا ہے کہ دوسرا تم پہ زیادتی کرنے والا ہو تو اسے معاف کرنے والا ہو، یہ ہے اخلاق۔ ہم تو دست و گریبان ہیں، اپنے مسالک کے اندر، اپنے دائروں کے اندر، اپنی جماعتوں کے اندر دست و گریبان ہیں۔
ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نبی والے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب